السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار ارشاد بھٹی صاحب کا مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریلیز ہو چکا ہے، اور یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے تو اصل بورا مفتی حنیف قریشی صاحب نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ مفتی صاحب نے باقاعدہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کے نوٹس بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے انجینئر صاحب پر اتنے سارے اعتراضات کر ڈالے کہ ہم سب کی تو عید ہی خراب ہو گئی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ تھی کہ ارشاد بھٹی صاحب کو تو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے سوالات مفتی صاحب کے سامنے رکھ پائیں۔ تو حضرت صاحب یہ وہ مرحلہ ہوگا جب ہمارے بابے ہماری شفاعت کریں گے، جب ہمارے اولیاء اسی پہ رکیں۔ حضرت میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا انسان ہے، اس سوال کے اوپر یہ کتاب رجسٹر پر میں کہہ رہا ہوں ہو گیا سر، ہو گیا، یعنی آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے، کوئی ساری چیزیں تھوڑی بنانی ہوتی ہے۔ آپ نے 7 8 9 چیزیں بتا دی، اب مرزا صاحب کے لیے ہے کہ وہ ان کا ضرور جواب دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو جتنے دلائل دیے، یہ مزہ تب بھی تھا کہ وہ اب سامنے سرکار یہی تیسی کہہ رہے ہیں، آج تسی بولی نا ساڈے والی، لیکن مزہ تب ہے کہ مرزا سامنے ہو، سامان مرزا صاحب اسی کو ہم کہتے ہیں کہ مرزا ساڈے سامنے بیٹھ، ہمارے سامنے بیٹھ۔ اگر مفتی صاحب کی اس پوڈ کاسٹ کی سمری کی بات کریں تو سب سے بڑا دعویٰ جو مفتی صاحب نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں کیا وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب اپنی ہی باتوں کے مطابق نعوذ باللہ کافر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ پر واضح رہنی چاہیے کہ مفتی صاحب نے انجینئر صاحب کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انجینئر صاحب جن اصولوں کی بنیاد پر دوسروں کو کافر کہتے ہیں وہ خود بھی ان اصولوں کے مطابق کافر ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ اپنے اسی دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے مفتی صاحب نے بہت سی مثالیں دی۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ سب بھائی ان کی ایک ایک بیان کردہ مثال پر غور کر کے اپنا تبصرہ ضرور بیان کریں۔ اپنے اسی دعوے کے دفاع میں مفتی صاحب نے جو سب سے پہلی مثال بیان کی وہ یہ تھی کہ انجینئر صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی مصیبت یا پھر پریشانی پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ غیبی خبر ہے اور وہی سے متعلق ہے، لہذا جو شخص یہ کہے کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے یہ جملہ کفر ہے۔ اور انجینئر صاحب تو راجہ صاحب کی طرح یہ مانتے ہیں کہ کفر کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ رکھنے کے بعد مفتی صاحب نے یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم منگول مسلمانوں پر عذاب بن کر نازل ہوئے تھے۔ اب انجینئر صاحب نے یہاں پر منگولوں کے ظلم پر عذاب کا اطلاق کیا ہے، جو کہ وہی کی تائید کے بغیر 100% یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب ان کی اپنی گفتگو کی روشنی میں دار اسلام سے خارج ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے فتوے کی روشنی میں مرزا محمد علی جیلمی مسلمان نہیں ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ میں نہیں کہتا ہمارا فتوی ہے وہ گمراہ ہے، گمراہ بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ مرزا محمد علی جیلمی اپنے فتوے کی روح سے، مثلا میں کہتا ہوں جس بندے نے یہ ہاتھ میں موبائل پکڑا وہ کافر ہے، تھوڑی دیر بعد میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہو تو میں کیا ہوں؟ میں اپنے فتوے کی روح سے تو میں ہو گیا نا۔ پہلی چیز، ایک ویڈیو میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہنا کہ فلاں بندے پر عذاب آیا ہے، تو چونکہ یہ جو عذاب کا آنا یہ وہی سے متعلق ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو وہی نہیں ہے، لہٰذا وہی کا آنا چونکہ منقطع ہو چکا، لہٰذا جو بندہ کہے کہ یہ فلاں پر عذاب آیا ہے یا یہ فلاں عذاب ہے تو ایسا بندہ کافر ہے، یہ کفر ہے۔ ویری نیکسٹ وہ ویڈیو ان کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو کل میں کفر بولے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور تیسری ویڈیو مرزا صاحب کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم منگول مسلمانوں پر عذاب بن کر آئے۔ جس بات کو خود کفر کہا اسی بات کو اپنے لیے بڑے فخر سے ایک نہیں دو نہیں کئی اپنے پروگراموں میں انہوں نے کہا کہ ہم جو منگول ہیں ہم ان مسلمانوں پر عذاب بن کر ہیں۔ ایک پوائنٹ آ گیا، مرزا صاحب اپنی گفتگو کے ساتھ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب اس سے جو اگلی مثال مفتی صاحب نے بیان کی وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ انجینئر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس پر الہام ہوتا ہے وہ کافر ہے۔ اب انجینئر صاحب شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کو مجدد مانتے ہیں، جبکہ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے خود اپنی کتابوں میں الہام کا دعویٰ کیا ہے، لہذا اب انجینئر صاحب کے اصول کے مطابق شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کافر ڈکلیئر ہوتے ہیں، اور جو شخص کسی کافر کو مجدد مانے جیسے لاہوری جماعت مرزا قادیانی کو مجدد کہتے ہیں وہ بھی کافر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، لہذا اب انجینئر صاحب بھی اپنے اصول کے مطابق کافر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس غیبی خبر آتی ہے یا الہام یا کشف کے ذریعے سے یا اس کو الہام ہوتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہے۔ ایک اور ویڈیو جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ الہام کی بات کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں وہ کتے کی موت مر گئے، یعنی بزرگوں کے بارے میں جنہوں نے کہا تھا فلاں کو الہام آیا، وہ کہتا ہے یہ کتے کی موت مر گئے۔ ایک اور ویڈیو میں کہتے ہیں جو الہام کی بات کرے کہ مجھے الہام آتا ہے یا فلاں کو الہام آتا ہے تو یہ لعنتی ہیں، اور پھر کہتا ہے جی کہ صوفیاء نے ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت پر، کس طرح کہ جب انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں فلاں بزرگ کو یا فلاں کو الہام آتا ہے۔ مرزا صاحب کی ایسی اس سے بھی زیادہ درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ الہام کے خلاف مسلسل بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر الہام کا دعویٰ کیا جائے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب آئیے مرزا صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر، اس کے حوالے سے تعریفیں کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھا کریں، مولویوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں
किताब बड़ी पत्ते दिए। और शाह वली उल्लाह मदरसे देलवी को 12 मुजद्दिद कह चुके हैं, बहुत बड़ा आलिम दीन कह चुके हैं, जबकि इसी किताब, ये जो किताब है अल-फज़्ल कबीर, इसके अंदर शाह वली उल्लाह साहब मदरसे देलवी लिखते हैं कि मुझे बराए रास्त इल्हाम हुई हैं ऐसी तफसीरें जो इस किताब के अंदर मैंने लिखी हैं। मिर्जा साहब ने कहा जो कि मुझे इल्हाम हुआ ऐसा बंदा दार इस्लाम से खारिज है। मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक ये भी काफिर हुए, दार इस्लाम से खारिज हो गए। ये जिन को मुजद्दिद कह रहा था वो तो ठहरे सारे काफिर। तो काफिरों को पीर, काफिरों को मुजद्दिद मानने वाला कौन हुआ? ये मिसाल बयान करने के बाद अगली मिसाल मुफ्ती साहब ये देते हैं कि इंजीनियर साहब हमारे हवाले से ये बयान करते हैं कि हमने अपने बाबू को नबियों से भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि हम अपने बाबू के हवाले से ये कहते हैं कि वो क़यामत में हमारी शफाअत करेंगे, जबकि क़यामत के रोज तो अंबिया भी नफसी नफसी कहते होंगे। ये जुमला कहने के बाद इंजीनियर साहब जो अगली स्टेटमेंट देते हैं उसी पर मुफ्ती साहब ने अपनी बात की बुनियाद रखी। इंजीनियर साहब ने ये जुमला बयान करने के बाद ये कहा कि शुक्र करो कि हमने तुम्हें 73 के आइन में काफिर डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने बाबू के हवाले से शफाअत को मानकर अपने बाबू को नबियों से ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इंजीनियर साहब की इस मुकदमे पर मुफ्ती साहब ने ये कहा कि इंजीनियर साहब भी तो अपनी वीडियोस में अपने बाबे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के हवाले से ये फरमाते हैं कि वो भी उनकी शिफात करेंगे। क्या अब इंजीनियर साहब के उसूल के मुताबिक उनकी शिफात करने पर भी ये दावा किया जाए कि इंजीनियर साहब ने बुखारी और मुस्लिम को नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा बढ़ा दिया है और इंजीनियर साहब को उन्हीं के उसूल के मुताबिक 73 के आइन में काफिर डिक्लेयर करना चाहिए था? ये एक हदीस जो हम बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन होगा नफसी नफसी, अंबिया कहेंगे नफसी नफसी। अब ये कहता है कि इनका, हमें कहते हैं इनका अकीदा है कि इनके बाबे शफात करेंगे। ये कहते हैं कि इनके बाबे शफात करेंगे। ओ भाई, नबी तो नफसी नफसी कर रहे होंगे और इनके बाबे शफात करेंगे। कहता है कि मतलब ये कि इन्होंने बाबों को नबियों से बढ़ाया। शुक्र करो 73 के आइन में हमने तुम्हें काफिर नहीं कहा, वगरना तुमने कसर को नहीं छोड़ी। यानी जो बंदा ये कहे कि अंबिया नफसी नफसी कहेंगे और हमारे बुजुर्ग हमारी शफात करेंगे तो ये गोया कुफर है। इसने खुद कहा कि ये कुफर है, हमने तुम्हें 73 के आइन में काफिर, शुक्र करो नहीं कहा। अब अपने फतवे में ये खुद फंस गया, क्योंकि अपनी इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें कहता है कि इमाम बुखारी और मुस्लिम इंशाल्लाह हमारी शफात करेंगे। तो भाई अगर हमारे बाबे हमारी शफात करेंगे तो वो नबियों की शान घट गई, क्योंकि नबी तो नफसी नफसी कहेंगे। तो ये बाबे अगर शफात करेंगे तो गोया उनकी शान उनसे बढ़ गई। तो फिर तुमने भी तो कहा बुखारी मुस्लिम जो है ना हमारी शफात करेंगे, तो लिहाजा बता तू अपने कौल की रूह से ये 73 के आइन के जो इसने कहा हमने तुम्हें काफिर नहीं कहा, तो ये भी काफिर ठहरा, दायर इस्लाम से खारिज ठहरा। ये सारी मिसालें तो मुफ्ती साहब ने अपने उस दावे के दिफा में दी कि इंजीनियर साहब अपनी ही बातों के तहत काफिर डिक्लेयर होते हैं। इसके बाद मुफ्ती साहब ने अपनी उसी पॉडकास्ट में ये दावा भी किया कि इंजीनियर साहब कादियानियों के फ्रंट मैन हैं। अब मुफ्ती साहब ने जो अपने इस दावे के दिफा में दलील दी है, मेरे ख्याल से इससे खतरनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। मुफ्ती साहब ये बयान करते हैं कि इंजीनियर साहब बाकायदा अपनी वीडियोस में ये कहते हैं कि कादियानी अहले किताब और अहले कलिमा हैं, जबकि हदीस पाक में आता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स अहले क़िबला हो वो मुसलमान है। अब अगर इंजीनियर साहब कादियानियों को अहले क़िबला और अहले कलिमा डिक्लेयर करते हैं और हदीस पाक में है कि अहले क़िबला मुसलमान हैं, तो अब वो इनडायरेक्टली कादियानियों को मुसलमान डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात जो मुफ्ती साहब ने बयान की, और मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब हमारी वीडियोस को देखते होंगे या फिर इंजीनियर साहब की वीडियोस को बड़ी बारीकी से देखते हैं, वो ये थी कि जब इंजीनियर साहब का अपने उस्ताद जावेद अहमद गामरी साहब के साथ टाकरा हुआ तो तब इंजीनियर साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही थी कि जो शख्स खुद को मुसलमान कहे तो मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं उसको काफिर डिक्लेयर करूं। अब मसला ये था कि इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर तो गामदी साहब कादियानियों को काफिर नहीं कहते। अब इंजीनियर साहब की इसी स्टेटमेंट जो कि उन्होंने गामदी साहब से मुस्तार ली थी, जब सवाल किया गया तो इंजीनियर साहब ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि कादियानी कभी मुसलमान थे। उन्होंने ये कहा कि कादियानी तो खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, लिहाजा वो कभी मुसलमान हुए ही नहीं। अब इसी पर मुफ्ती साहब ने ये जवाब दिया कि अरे भाई, तुम तो पहले ही कादियानियों को अहले क़िबला और अहले कलीमा कहकर मुसलमान डिक्लेयर कर चुके हो, अब मजीद उनको इस्लाम के अंदर कैसे दाखिल किया जाए? मैंने ये दावा किया है कि जनाब वो कादियानियों का फ्रंट मैन। आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि कैसे आपने ये दावा किया? जब इस्लाम से आपने खारिज कर दिया तो फिर उसमें क्या? नहीं, मेरी दावा है, आप एंकर हैं। एंकर का तो मसला है कि वो एक बंदा पूछे, ये कहता है जी कि क़यामत वाले दिन जनाब जो है ना वो उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और फिर ये कहता है कि कादियानी अहले क़िबला हैं, अहले कलमा हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 371 है जिसमें अहले क़िबला को मुसलमान कहा गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना वाकला ज़बियतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम। जिस आदमी ने हमारी नमाज़ों जैसी नमाज पढ़ी, क़िबले की तरफ, हमारे क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, हमारा ज़बिया खाया, वो मुसलमान है। जो अहले क़िबला, इसने कहा नहीं अहले क़िबला है तो वो मुसलमान है। फिर अहले क़िबला को काफिर करार देने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये उनको कह रहा है वो अहले क़िबला हैं, और कानूनी शरीयत के मुताबिक आप अहले क़िबला को काफिर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुसलमान है। इसी तरह बुखारी शरीफ हदीस नंबर 393 में भी है मन शाहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तक़बल क़िबलतना वसल्ला सलातना वक़ला ज़बियतना फ़हुवल मुस्लिम, वो मुसलमान है जो अहले क़िबला है। इसको जिस वक्त इसका गांधी के साथ टाकरा हुआ तो अब डॉक्टर गांधी के साथ टाकरे की वजह से इसने थोड़ा सा पैंतरा हल्का सा बदला। कहते हैं कादियानी इस्लाम में दाखिली कब हुए?
اب ایک نان مسلم آئے اور کہے کہ میں نبی پاک آخری نبی مانتا ہوں, کلمہ پڑھاؤ, تو میں اس کو کلمہ تھوڑا ہی پڑھا سکتا ہوں. تو پھر ہم سوال پوچھتے ہیں جب وہ کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں تو قادیانیوں کو اہل کلمہ کیسے کہا ہے؟ دو لفظ بولے ہیں, اہل قبلہ اور اہل کلمہ. بہرحال یہ کچھ کریٹیکل پوائنٹس تھے مفتی صاحب کی اس پوڈ کاسٹ کے, جو مفتی صاحب کی پوڈ کاسٹ کی تھیم کو فریم کر رہے تھے. اس کے علاوہ بھی مفتی صاحب نے انجینئر صاحب پر ڈھیروں اعتراضات کیے ہیں, اور ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ ارشاد بھٹی صاحب ان سے گستاخانہ عبارتوں پر اور چشتی رسول اللہ کلمے کے دفاع پر سوال کریں گے, لیکن ان تمام اعتراضات کے لیے تو پوڈ کاسٹ میں وقت ہی نہیں رہا. بہرحال ان تمام اعتراضات کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو بھی میری طرح لگتا ہے کہ انجینئر صاحب بڑی ہی آسانی سے ان تمام کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آزاد جمیل صاحب, جو کہ آج کل رمضان نشریات میں کافی پاپولر ہو رہے تھے, ان کو جواب دیا ہے, جن کی ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی, جہاں پر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بجلی کا کرایہ کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ بجلی کے میٹر پر زمزم لکھ سکتے ہیں. اس کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب نے اپنے کسی ریلیٹیو کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری بتائی. میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ اسے ضرور دیکھیں. اور آج کل بچے جو ہے میمز کی بجائے آزاد جمیل صاحب کو دیکھ رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی ان کی ویڈیوز. مجھے بھی وہ میرے بچے نے جب دکھائی میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ بندہ کون ہے جو اس طریقے سے بات کر رہا ہے. یعنی ان سے سوال پوچھنے والے بھی مجھے لگتا ہے وہ سوال بھی فیبریکیٹڈ ہے, ورنہ کوئی اتنے کانفیڈنس سے آگے کہے کہ جی میری 4 شادیاں ہیں اور میں 5ویں بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجبوری ہے, پہلے میں نے 4 کی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جس طریقے سے اس کو جواب دے رہے ہیں, اور ایک کوئی مرد آگے کہہ رہا ہے کہ جی میری بیوی مجھے روزانہ مغرب کے بعد مارتی ہے تو اس کا کیا علاج ہے. تو وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی اس کو مزید آپ کو خوراک دینے کی ضرورت ہے, وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اور آپ کو مارے. اس قسم کی گفتگو کرنا یہ دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے. پھر نظر اتارنے کا جو دم انہوں نے بتایا, پتہ نہیں اس میں پنجابی زبان بھی ہے اور پشتو زبان بھی مکس ہے, اور سب سے جو مزاح کا خیز چیز ان کی سامنے آئی ہے وہ, چونکہ ہماری قوم آج کل بجلی کے بلوں سے تنگ ہے, تو انہوں نے بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ نے بجلی کے میٹر پہ 1 مہینے میں 2 دفعہ 15 دن کے وقفے سے زمزم لکھنا ہے. اچھا, زمزم کا جو عربی میں معنی ہے نا وہ یہی ہے کہ ٹھہر جا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کوئی میٹر ٹھہر جائے گا. پرانے میٹر ٹھہر جاتے تھے اگر کوئی شخص اپنی انگلی کے اوپر کوئی میگنیٹ چڑھائے اور وہ جو ڈسک گھوم رہی ہے اس کے اوپر جا کے رکھ دے, میگنیٹ کی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی, یا وہ وقتی طور پہ روک دیتے تھے. اس طریقے سے پرانے میٹرز کے اوپر چوری والا معاملہ ہوتا تھا. آج کل کے ڈیجیٹل ہیں بھائی, یہ نہ بزرگان دین کے قابو آتے ہیں, ہاں, نہ یہ اس قسم کے جعلی حربوں کے قابو یہ والے میٹر آتے ہیں. میرے ایک بڑے قریبی رشتہ دار, شادی کو کئی سال گزر گئے, اولاد نہیں ہو رہی, انگلینڈ میں رہتے تھے. ان کو اشارہ ہوا خواب میں کہ جی آپ پاکستان میں فلاں دربار پہ جائیں تو اولاد ہو جائے گی. اور وہ اپنی بیوی کو لے کر ٹکٹ کٹوا کے پاکستان آیا. اس کی قسمت اچھی تھی, پہلے دن میرے درس میں آ گیا. ان دنوں میں اپنے گھر کی بیٹھک میں درس دیا کرتا تھا, اور بائی چانس اس دن میں ڈسکس کر رہا تھا یہ مزارات اور قبریں اور یہ سارا جو فراڈ کے اوپر ان کا سسٹم چل رہا ہے. تو اس نے مجھے بتایا میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں, لیکن اگر نبی الاسلام نے منع فرمایا تو میں بے اولاد مر جاؤں گا, لیکن یہ کام نہیں کروں گا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے. خیر وہ نہیں گیا اس مزار پہ. 1-2 ہفتے کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا. جا کے ٹیسٹ کروایا تو اس کی وائف کی پریگنینسی پازیٹیو تھی, اور پریگنینسی اس کی پاکستان آنے سے پہلے کی ٹھہری ہوئی تھی, اور بابا جی کے کھاتے میں ڈلنے والی تھی. لیکن باباؤں کے بابا بیچ میں آ گئے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. باباؤں کے بابا آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی بابا وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان کے دوران یہ بتایا کہ ارشاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ایک اور کرامت کا جواب دیا تھا, جو کہ شاید ارشاد بھٹی صاحب نے پوڈ کاسٹ سے ہٹا دی. پوڈ کاسٹ سے متعلق صرف 30 سیکنڈ کی ایک بات بتا دوں. اس میں ایک سوال مجھے نظر نہیں آیا, میں نے پوری سنی ہے, شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو, تو وہ پتہ نہیں ارشاد بھٹی صاحب سے غلطی سے رہ گیا ہے, یا کیونکہ انٹرویو بہت لمبا ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے شاید ایک آدھ سوال نکال دیا ہوں. وہ مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب ماں کی گود میں جب دودھ چھڑائے تو 1 پاؤ 12 حفظ کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا آپ اس واقعے کو درست مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل درست اس لیے مانتا ہوں کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے قابل اعتماد ہیں, اور واقعہ بھی ان کے گھر کا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے والد صاحب جانتے تھے. ہمارے والد صاحب نے حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ, میرے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں, وقت گزارا ہے. وہ ان کے تقویٰ, للہیت, ان کی عبادت کو بہت اچھی طرح جانتے نہیں تھے, دیکھا تھا, بلکہ علم مشاہدے پر مبنی تھا. اور صرف ایک ہمارے والد نہیں, والد صاحب بتاتے ہیں جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, اور ان کی آپ بیتی میں بھی آپ ان کی عبادت کے واقعات دیکھیں. بہت عرصے تک وہ پاکستان اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ تصویر کے جواز کی کوئی گنجائش ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ تقویٰ بہت تھا ان کے اندر. باقی یہ جو واقعہ ہے کہ والد صاحب نے 2 سال میں پاؤ 12 حفظ کر چکے تھے, تو ارشاد بھٹی صاحب نے جب مجھ سے پوچھا, میں نے ان کو جواب دیا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ حدیث میں ہے کہ ماں کی گود میں ایک شخص نے گواہی دی, ایک بچے نے, شخص نے نہیں بچے نے
حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگ گئی. وہ عبادت گزار تھے بنی اسرائیل کے. ایک عورت کے ولد الزنا بچہ پیدا ہوا, اس نے بلی ڈال دی بزرگ کے اوپر کہ انہوں نے ان سے زنا ہوا ہے. تو لوگوں نے جا کے ان کا عبادت خانہ گرا دیا, توڑ پھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی, ماں کی گود میں چند دن کا بچہ. وہ لوگ جب جمع ہوئے تو اس بچے نے کہا کہ جو میرا باپ ہے, یعنی ناجائز باپ, وہ فلاں چرواہا ہے, وہ یہ نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اس بزرگ کی کرامت تھی یا نہیں تھی کہ اس کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے, ایک بچہ بول رہا ہے ماں کی گود میں. تو جب ایک بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے, جو کہ زیادہ مشکل کام ہے, کلیئر بول رہا ہے کہ وہ باپ ہے, یہ باپ نہیں ہے, حالانکہ بچے کو پتا ہوتا ہے میرا باپ کون ہے, تو بچے کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ بچے کی بھی کرامت ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے. بچے کو کیسے پتا چل گیا؟ تو بار بار یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کرامت کا صدور اصل میں کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے لیے سب ممکن ہے. اور یہ بچہ پیغمبر تھوڑی تھا, نہ اس کی ماں پیغمبر, بلکہ ماں نے تو زنا کیا ہے. ان بزرگ کی کرامت ہے کہ اللہ بچے کو ماں کی گود میں قوت گویائی عطا کر رہے ہیں. جبکہ شیخ الحدیث کا جو واقعہ ہے, ان کے والد کا کہ ماں کی گود میں 2 سال میں 1 پاؤ پارا حفظ کر لیا. یہ تو رٹ رٹ کے سن کے بچہ کنٹینیو جب کوئی بات بار بار سن رہا ہوتا ہے, تو یہ تو سائنٹیفکلی ممکن بھی ہے کہ وہ رٹے رٹائے کلمات اپنی زبان سے نکال لے. یہ تو سائنٹیفکلی ممکن بھی ہے. اس کو کرامت ماننے میں کیا حرج ہے؟ پھر وہی بات ہے, جن کے یہاں بزرگ نہیں ہوتے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.